السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھیں اور صحت مند اور آباد رکھیں۔ میں ہوں ناصر خان، آپ دیکھ رہے ہیں ناصر خان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی بات کچھ ماضی کے دریچوں کو کھول کے بتاؤں گا کہ زندگی کیسی ہے، زندگی کہاں سے کہاں رخ پلٹا اور پھر کیسے چلی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بچپن چل رہا تھا، آف کورس زندگی کا۔ لوگ پرامن تھے، یہ انٹرنیٹ وغیرہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے، یا ایٹ لیسٹ یہ 80 90 کی دہائی میں اتنے عام نہیں ہوتے تھے۔ ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا۔ بچپن کی بات ہے، یہ لوگ کہتے تھے ضیاء الحق کے اگینسٹ جو تھے تو وہ نعرے لوگوں کی زبان پہ لگ جاتے تھے اور بچوں کو بھی وہ نعرے یاد ہو جاتے تھے خواہ مخواہ کے، شاید چارم لگتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زندگی بڑھی، ضیاء الحق کے فضائی حملے میں یا فضائی واقعے میں فوتگی ہوئی، وہ نظام لپیٹ دیا گیا۔ پھر بے نظیر نواز شریف یہ چیزیں چلتی رہیں۔ پھر اس وقت سلسلہ شروع ہوا، نواز شریف کے دور کی بات آئی تو کہتے تھے کہ نواز شریف جیتے ہی جیتے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی بات ہونے کو ملتی تھی کہ نواز شریف اگر کسی گدھے کے بچے کو بھی ٹکٹ دیتے تو وہ جیت جائے گا، اور ہوا ایسا، ملا، جیتے۔ بعد میں ریئلائز ہوا کہ وہ تھے جس کی وجہ سے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی پارٹی کو، اتنی بڑے شخص نواز شریف کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اتنی بڑی سوچ تھی جس کو مات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد زندگی آگے بڑھتی ہے، جالے آتے ہیں، پھر نواز شریف کا بے نظیر کا قتل ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک سوچ تھی، ایک لیڈر تھی، مٹی میں مل گئے سب۔ پھر اس کے بعد ایک میڈیا پہ شور برپا ہوا، تبدیلی سرکار کا، تبدیلی بھی آ گئی۔ سمندر وہیں کا وہیں ہے، جعلی بھی وہیں مر رہے ہیں، پٹواری بھی وہیں مر رہے ہیں، اور یوتھی بھی وہیں مر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو بدلا کچھ نہیں۔ ٹماٹر ہر سال مہنگے ہوتے ہیں، تیل ہر سال سستا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زندگی بدلی، ٹیکنالوجی بڑھی، انسان سیکھتا ہے، جو سیکھتا رہا وقت کے ساتھ، اس وقت کے تعلیم کو، علم کو، وہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا نظر آتا رہا، اس سسٹم سے باہر نکلتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے سسٹم میں کوئی ایسا نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ بہت شاذ و نادر لوگ ہیں، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، جو پڑھ لکھ کے اوپر آ کے سرکار میں آئے ہوں۔ سرکار ہمیشہ سے انہی فیملیز کی رہی جو امیر کبیر گنے جاتے تھے، جو جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بول کے وہ جھوٹی عزتیں بناتے، پھر جھوٹ بولتے، پھر عزتوں میں اضافہ ہوتا۔ تو یہ جو جھوٹ ہے ہماری زندگیوں میں، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے، یہ ہمیں ورثے میں ملتا ہے، ہمیں گھروں میں پریکٹس کروائی جاتی، باقاعدہ ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے۔ بیک ٹو سین، میں وہی بتا رہا تھا کہ اپنے بچپنوں کی باتوں کو، مسلم لیگ کا دور، ٹھیک ہے، ذرا سا لڑکپن ہوا، تھوڑے بڑے ہوئے، چیزیں لینے کے لیے جانا،
آنا ہوا باہر کا ماحول اچھا نہیں تھا. اگر بازار جانا پڑتا اور راستے میں کوئی ماما چاچا مل جاتا تو ہمیں اگر سچ بولتے تو جھوٹ بولنا سکھایا جاتا تھا کہ ہاں جی آپ نے جب وہ مل جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انہیں لوگوں میں سے ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر شہر میں یہ چیزیں ہی ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہیں. ہمیں باقاعدہ ڈگریاں دی جاتی ہیں جو کہ کون کتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا اعلیٰ پیمانے پہ ہوتا ہے، وہ اپنی کمیونٹی میں بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے. جو اس جھوٹ کو اپنا نہیں پاتا ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا جاتا ہے، یا وہ خود نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. ان کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، کہ جھوٹ وہ بھی بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ہستی میں آ چکا ہوتا ہے، ہماری نیچر کا حصہ بن جاتا ہے یہ جھوٹ. بازار جا رہے ہیں تو امی آپ کو کہہ دیتی اچھا ماما ملے. جب ماما آپ کو مل گیا بائی چانس، کیونکہ ماما کا تو ٹھکانے سی، چاچے کا تو ٹھکانا سی، پھوپھے کا تو ٹھکانا سی، شہروں میں بیٹھنا، گلی نکڑوں پہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، جو آپ کو تو ٹکرانا تھا ان کے ساتھ. جو اگر ٹکر گیا راستے میں تو آپ نے کہنا اچھا امی نے سامان لینے کے لیے بھیجا سی، بھلے آپ امی کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ امی کے لیے نلکی لینے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو چھوٹی سی بات ہے، اگر سچ بتا دیں آپ کہ میں دوست کے گھر جا رہا ہوں، ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہوں، دوست کے ساتھ سموسے کھانے جا رہا ہوں، تو پہلے تو شامت آئے گی، این ممکن ہے 2 تھپڑ بھی لگا دیے جاتے. تو ان 2 تھپڑوں سے بچنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جھوٹ کی پریکٹس کروائی جاتی تھی، ڈپلومے دیے جاتے تھے گھر سے ہی. مامی، چاچی، امی سارے مل جل کے یہ حساب بتاتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کس کو کیسے بولنا ہے. ٹھیک ہے، جب جن گھروں میں زیادہ جھوٹ کے باقاعدہ سیشن ہوتے ہیں ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو کے سیاست میں آ جاتے ہیں، بڑی بڑی پوزیشنز پہ بن جاتے ہیں، اچھے ووٹ بنتے ہیں، اچھی پوزیشنز پہ چلے جاتے ہیں، تعلقات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر جھوٹ کہہ رہے تھوڑا بہت سچ بھی کرتا ہوگا. لیکن ہم بہرحال سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ لڑائی کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو جھوٹا نہیں مانیں گے تو ہمیں کوئی ڈکلیئر نہیں کر سکتا. جب تک چوری کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو چور نہیں تسلیم کریں گے ہمیں سزا نہیں مل سکتی. لیکن سزا و جزا تو کہیں اور طے ہونی ہے. سرخرو اور ناکامی تو کہیں اور طے ہونی ہے. دنیا مکافات میں، یہ دنیا عارضی ہے. تو انہی جھوٹوں کے بلبوتے پہ جو کل پرسوں ہفتہ پہلے ہمارے پاس میڈیا کا شور و غول تھا کہ میڈیا جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا. مولانا صاحب طارق جمیل صاحب معافی مانگ بھی لی. ابھی وہ سلسلہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، میڈیا پہ چل ہی رہا تھا کہ ایک اور جھوٹ کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے پیٹرول کی پرائزز کا، یا اس سے آگے پیچھے، کہ ہم لوگ چٹپٹا سننے کی عادت رکھتے ہیں، سچ جاننے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی. اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، وہاں سے سنا، ایسے سنا. کب تک ہم اندھوں کی طرح تقلید کرتے رہیں گے؟ ہم نے کبھی خود نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بنا تحقیق کے کوئی بات دوسروں تک پھیلاتا ہے تو وہ جھوٹ کو پھیلا رہا ہوتا ہے.
جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز خبر آپ پھیلا رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی کہا یہ ایک حدیث ہے، سبھی مجھ سے نکل کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہمارے نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین ہیں، تو ان کی جو بات ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں ان کی زبان سے، تو جھوٹے پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اپنے روزانہ روٹین کے جو کچھ بھی آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں، یا آپس میں ٹیلی فون پہ میسیجنگ پہ شیئر کرتے ہیں، کچھ بھی شیئر کرتے ہیں، پلیز اس کی تصدیق کر لیا کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے کی گارنٹی آپ اٹھا رہے ہیں کہ وہ سچ ہے، لیکن اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو آپ کنفرم کریں کہ وہ سچ ہے، جس کو آپ کو پتہ ہو کہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا، میں اپنے ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ جھوٹ ہماری نسوں میں دس چکا ہے، خدا را اس جھوٹ سے نکلنے کی کوشش کریں، اپنی اگلی نسلوں کو جھوٹ سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ ہماری بقا کا سوال ہے، تربیت کا سوال ہے۔ اسی ٹاپک کو لے کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ناصر خان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے، بات سمجھ آئے تو پلیز شیئر کریں، کیونکہ نیکی کا کام، نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور خود کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔